بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سیمسٹر نمبر 5 کے کوڈ نمبر 4910 کی پہلی مشق کے سوالات میں سے سب سے پہلا سوال ہے، انوار التنزیل و اسرار التاویل از قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرمائیں۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصانیف میں سے ایک ہے اور مصادر تاریخیہ اس تفسیر کی تاریخ کے بارے میں تسلی بخش معلومات فراہم نہیں کرتے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصنیف اپنی زندگی کے آخر میں کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں اس کے علاوہ بہت ساری تصانیف کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، یعنی اس تفسیر کے علاوہ بھی، تفسیر بیضاوی کے علاوہ بھی بہت ساری تصانیف کا تذکرہ قاضی صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے شیخ محمد القحطانی کے اشارہ کرنے پر لکھی، جو کہ آخر عمر تک علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے اور تبریز شہر میں وفات پائی۔ یہ درمیانے درجے کی تفسیر ہے، نہ بہت مختصر ہے اور نہ ہی بہت طویل، بلکہ یہ پیش کرتی ہے آیات کو اور ان کی تفسیر کرتی ہے گرامر کے اعتبار سے، پھر ان میں اقوال و عقائد کا ذکر کرتی ہے اور جواب دیتے ہیں ان حضرات کا جنہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ تمام بغیر توسع کے ہے سوائے ان مقامات جہاں پر ضرورت ہے۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر کو جمع کیا ہے، یعنی لکھا ہے لسانی نقطہ نظر اور وجوہ اعراب کی بنیاد پر، اور بیان کرتے ہیں تاویل کو اشاعرہ کے نقطہ نظر اور ان کے طریقہ کار پر، یعنی تجزیہ اشاعرہ کے نہج پر کرتے ہیں۔ اگر اس تفسیر کو تاویل سے آزاد کر دیا جائے تو یہ تفسیر کی بہترین مختصر کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس تفسیر کے مصنف کی اعلیٰ صلاحیت اور معنی میں خلل ڈالے بغیر بہت سے الفاظ کو سمیٹنے کی اعلیٰ صلاحیت اور اس کی عمدہ تحریر، آسان اور وضاحتی اسلوب کی وجہ سے دائرہ معارف اسلامیہ میں تحریر ہے کہ اہل سنت تفسیر بیضاوی کو احسن تفاسیر سمجھتے ہیں اور تفسیر بیضاوی کا ان کے دلوں میں بہت بڑا مقام ہے۔ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی اپنے اختصار اور سادگی کے باوجود عمیق الغور تفسیر بن چکی ہے، اور تحقیق اس تفسیر کو قبول کر لیا گیا ہے علماء کے اندر، اور علماء نے اس پر توجہ دی اور اسے بہت سے حواشی اور تعلیقات یعنی تبصروں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حسن قبول عطا کیا۔ جمہور فضلاء نے خود کو وقف کر دیا اس کا مطالعہ اور تفسیر کرنے میں۔ ان میں سے بعض نے ایک صورت پر تعلیق یعنی تبصرہ کیا اور بعض نے مکمل تفسیر کی تشریح کی۔ اس تفسیر کے مشہور حواشی اور تعلیقات میں سے چند ایک جو ہے یہاں مذکور ہیں، وہ سن لیں۔ پہلے نمبر پر ہے نامور علماء محی الدین محمد بن شیخ مصلح الدین مصطفیٰ کا حاشیہ، جو کہ 951 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ حاشیہ سب سے مفید ہے اور 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مشہور مبلغ اور فصیح مقرر ابو الفضل القرشی الصدیق کا حاشیہ، جو کہ 940 ہجری کے لگ بھگ فوت ہوئے اور یہ 1 جلد پر مشتمل ہے، عمدہ حاشیہ ہے۔ تیسرے نمبر پر شمس الدین محمد الکرمانی، جو کہ 786 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا حاشیہ بھی 1 جلد میں ہے۔ چوتھے نمبر پر جلال الدین عبد الرحمن کا حاشیہ، جو کہ 911 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ بھی 1 جلد پر مشتمل ہے، اور اس کا نام نواحد الابکار و شواہد الافکار ہے۔ پانچویں نمبر پر حاشیہ قاضی الفاضل زکریا بن محمد الانصاری المصری ہے، جن کی وفات 926 ہجری میں ہوئی، اور اس حاشیہ کا نام فتح الجلیل ببیان خفی انوار التنزیل ہے۔ چھٹے نمبر پر حاشیہ محمد بن جمال الدین بن رمضان، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ ساتویں نمبر پر شیخ ابو بکر بن احمد بن ثانی حنبلی کے، جن کی وفات 714 ہجری میں ہوئی، ان کے حاشیہ کا نام الحام الماضی فی ایضاح غریب القاضی ہے۔ 8ویں نمبر پر جو حاشیہ ہے وہ ہے مولا شہیر کا، کہ جن کی وفات 994 ہجری میں ہوئی، اور یہ حاشیہ تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی تفسیر میں منہج و اسلوب کیا تھا، تو اس بارے میں آپ کے کوڈ کی جو عبارت سکرین پر موجود ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تفسیر کے بارے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عمومی نقطہ نظر کو ہم اس کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔
جو انہوں نے اپنے تعارف میں بیان کی ہیں اور جو شرائط انہوں نے تشریح میں بیان کی ہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھا کہ وہ علوم کا سرچشمہ اور بنیاد ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم تفسیر میں وہی آدمی مصروف ہو، یعنی کام کرے، جو تفسیر کے مطلوبہ علوم میں مہارت رکھتا ہو، خواہ ان علوم کا تعلق اصول سے ہو یا پھر فروع سے، اور ادبی علوم پر بھی مہارت تامہ حاصل ہو۔ آگے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ایک ایسی کتاب اس فن میں تالیف کروں کہ مجھ تک جو بھی پہنچا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء تابعین رحمہم اللہ سے اور ان کے علاوہ سلف صالحین سے مجھ تک جو بھی پہنچا وہ کتاب اس پر مشتمل ہو، اور وہ کتاب مشتمل ہو ایسے لطائف پر جو کہ مستنبط کیے میں نے اور مجھ سے پہلے علماء متاخرین نے، اور محققین کا جھکاؤ جو کہ ظاہر کرتا ہے قرأت مشہورہ کی وجوہات کو، جو کہ منسوب ہے 8 مشہور اماموں کی طرف، اور قابل احترام قراء کی فاسد روایتوں کو جب میں نظر انداز کرتا ہوں تو علم میری حوصلہ شکنی کرتا ہے اور مجھے اس مقام پر کھڑا ہونے سے روکتا ہے، یہاں تک کہ استخارہ کے بعد مجھے اپنے عزم میں مضبوطی ملی کہ میں نے جو بھی ارادہ کیا اسے حاصل کر سکوں۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عمومی نقطہ نظر کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کے لکھنے کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھے، یعنی نہیں لکھا اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے علوم دینیہ کے اصول اور فروع پر مہارت حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے تفسیر لکھنے سے قبل بہت ساری اور تصانیف بھی لکھی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفسر کے لیے شرط ہے کہ وہ دین کے اصول اور فروع کا عالم ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ مفسر لغت عربیہ اور فنون و آداب کا بھی عالم ہو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر لکھنے سے قبل لغت عرب میں بھی تالیف کی ہے، یعنی کتاب لکھی ہے ایک، اور اہتمام کرتے ہیں اپنی تفسیر میں لغوی نقطہ نظر کا، اور وہ آیات کی تفسیر کرتے وقت وجوہ اعراب کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی سیمسٹر 5 کی جو کوڈ ہے 49 اور 4910 کی پہلی جو مشقی پرت ہے نا، اس کا پہلا سوال جو ہے وہ اس کا جواب ہے یہ ابھی تک جو آپ نے سنا ہے۔